لیکن پھر یہ آوازیں خاموشی میں ڈھلتی چلی گئیں۔ شاید آوازیں تو ویسے ہی موجود تھیں، لیکن عمران کا ذہن خاموشی میں ڈوب چکا تھا۔ جولیا اور اس کے ساتھی تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ چوٹی پر پہنچتے ہی وہ رکے۔ اب سامنے انہیں 4 فوجی دوسری طرف سے چڑھتے ہوئے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ ان کا رخ اسی طرف تھا جدھر جولیا اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ میں انہیں ختم کرتی ہوں، اس کے سوا اب اور کوئی چارہ نہیں، جولیا نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے اسٹین گن کی ترتراہٹ کے ساتھ ہی وہ چاروں اچھل اچھل کر نیچے گرے اور نشیب میں بھاری بوروں کی طرح گرتے چلے گئے۔ ان کے گرتے ہی وہ سب تیزی سے اٹھے اور ان کی طرف چل پڑے۔ لیکن ابھی انہوں نے چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ ایک اونچی چوٹی سے فائرنگ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی جوہان اور ناٹران کی چیخیں سنائی دیں۔ جولیا اور صفدر دونوں سام جیسی تیزی سے واپس پلٹے ہی تھے کہ سر رابرٹ کی اسٹین گن کی آواز سنائی دی اور پھر اونچی چوٹی پر سے ایک آدمی چیختا ہوا سر کے بال نیچے نشیب میں گرتا ہوا نظر آیا۔ سر رابرٹ کا نشانہ واقعی بے حد تیز تھا۔ کیا پوزیشن ہے؟ جولیا نے تیزی سے مڑتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں شدید زخمی ہیں، آپ آگے بڑھ جائیں، ہم یہیں کہیں غار میں چھپ کر بینڈیج کر لیں گے، ہماری فکر نہ کریں، کام کو آگے بڑھائیں، ناٹران نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کی ران میں گولی لگی تھی جبکہ جوہان کی پشت میں گولی اتر گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جوہان کو دیکھو، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے دیکھا ہے، یہ زندہ ہے، میرے پاس تیز دھار کا خنجر ہے، میں اس کا آپریشن کر لوں گا، آپ پلیز جلدی جائیں، ناٹران نے کہا۔ سر رابرٹ آپ بھی ان کے ساتھ ہی رک جائیں، صرف میں، صفدر، پرویز اور نعمانی آگے جائیں گے، ٹھیک ہونے کے بعد تینوں علیحدہ گروپ کی صورت میں انہیں الجھائیں گے، جولیا نے تیز لہجے میں کہا اور پھر وہ چاروں رینگتے ہوئے آگے بڑھے۔ آگے ایک محفوظ جگہ دیکھتے ہی وہ اٹھ کر تیزی سے دوڑ پڑے۔ آگے جا کر پھر ڈھلان سی آ گئی اور وہ وہاں پہنچ کر رک گئے۔ سامنے ڈھلان میں ایک فوجی چوکی سی بنی ہوئی تھی جس کے ساتھ ایک جیپ بھی کھڑی تھی۔ وہاں 10-12 مسلح افراد بھی موجود تھے۔ اسی لمحے ان میں سے کسی نے انہیں دیکھ لیا اور پھر اس کی چیختے ہی سب فوجیوں نے تیزی سے پوزیشنیں لے کر ان پر فائر کھول دیا۔ متبادل میں جولیا اور اس کے ساتھیوں نے بھی فائر کھول دیا اور گولیوں کا زبردست تبادلہ شروع ہو گیا۔ فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کا پھینکا ہوا بم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے معاملہ صرف فائرنگ تک ہی محدود تھا۔ میں بیک میں جاتا ہوں، آپ یہیں ٹھہریں، بلیک زیرو نے کہا اور پھر وہ ان سے الگ ہو کر تیزی سے سائیڈ میں رینگتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جولیا اور اس کے ساتھی رک رک کر فائرنگ کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس اسلحہ محدود تھا، جبکہ نیچے فوجی بے تحاشا فائرنگ کر رہے تھے۔ بلیک زیرو کافی فاصلہ دے کر پتھروں کی اوٹ لے کر نیچے اترتا گیا اور جب اس نے محسوس کیا کہ اب اس کا پھینکا ہوا بم صحیح نشانے پر پہنچ جائے گا تو اس نے بم کی پن نکال کر پوری قوت سے اس چوکی پر پھینکا۔ دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور فوجی چوکی کے کمرے کا ملبہ فضا میں بکھر گیا۔ اس کے ساتھ ہی کئی فوجیوں کی چیخیں سنائی دیں، کئی فوجی اٹھ کر دوڑے اور انہیں جولیا اور اس کے ساتھیوں کی گولیاں چاٹ گئیں۔ چند ہی لمحوں بعد دوسری طرف سے فائرنگ بند ہو گئی اور جولیا اور اس کے ساتھی اٹھ کر تیزی سے نشیب میں دوڑتے ہوئے اس چوکی کی طرف بڑھنے لگے۔ بلیک زیرو سب سے پہلے اٹھ کر چوکی کی طرف بھاگا اور تھوڑی دیر میں وہ سب وہاں پہنچ گئے۔ وہاں لاشوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، کوئی آدمی بھی زندہ موجود نہیں تھا۔ کئی افراد کے جسم تو بوٹیوں کی صورت میں بکھر گئے تھے، وہ شاید براہ راست بم کی زد میں آ گئے تھے۔ وہاں پہنچنے کا انہیں ایک فائدہ ضرور ہوا کہ انہیں چوکی کے ساتھ ایک غار میں موجود اسلحے کا خاصا بڑا ذخیرہ ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے اسٹین گنوں کا میگزین اور خاصی تعداد میں بم وہاں سے اٹھا لیے۔ جیپ تباہ ہو چکی تھی۔ اب آگے بڑھو، جولیا نے تیز لہجے میں کہا اور وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ اسی لمحے انہیں اپنے سروں پر ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ سنائی دی اور وہ سب تیزی سے دبک گئے۔ ہیلی کاپٹر ان کے اوپر سے گزرتا آگے بڑھ گیا اور پھر کافی دور گن ٹریک کی طرف جا کر نیچے اتر گیا۔ ہیلی کاپٹر کے آگے بڑھنے جانے کے بعد وہ سب آگے بڑھنے لگے۔ اب وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے۔ آگے صفدر اور بلیک زیرو تھا جبکہ اس کے پیچھے جولیا اور آخر میں نعمانی تھا۔ چوٹی پر پہنچ کر وہ چٹانوں کی آڑ میں رکے ہی تھے کہ انہیں 3-4 لوگوں کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور انہوں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے اچانک ان پر جیسے گولیوں کی بارش سی ہو گئی۔ وہ واقعی 3 اطراف سے گھیرے میں آ چکے تھے۔ انہوں نے بھی جوابی فائر کھول دیا۔ انہوں نے لاشعوری طور پر سمتیں بانٹ لی تھیں لیکن انہیں احساس تھا کہ وہ انتہائی خطرناک سچویشن میں پھنس چکے تھے۔ اسی لمحے نعمانی کے حلق سے چیخ جیسی آواز نکلی اور وہ کسی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ گولی اس کے پہلو میں گھس گئی تھی لیکن پوزیشن ہی ایسی تھی کہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ بم فائر کرو، بلیک زیرو نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے فائرنگ روک کر بم پھینکنے شروع کر دیے اور پھر ہر طرف چیخیں ہی چیخیں پھیل گئیں۔ صفدر نے جلدی سے نعمانی کو سنبھالا لیکن نعمانی بے ہوش ہو چکا تھا، اس کے پہلو سے خون بہہ رہا تھا۔ صفدر نے جلدی سے قمیض کا دامن پھاڑا اور اس کا گولا سا بنا کر اس نے رحم پر رکھا اور دوسری پٹی پھاڑ کر اس نے اس پر باندھ دی۔ اس طرح کم از کم خون کی مزید روانی رک گئی تھی۔
جولیا، صفدر اور بلیک زیرو مسلسل بام پھینک رہے تھے اور پھر وہ دوسری طرف سے فائرنگ ختم ہو گئی اور وہ تینوں مڑ کر نعمانی کی طرف متوجہ ہوئے ہی تھے کہ اچانک پچھلی سائڈ سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی، خبردار، ہتھیار پھینک دو ورنہ سب کو بھون ڈالیں گے۔ اور ان سب نے تیزی سے مڑ کر دیکھا اور دوسرے لمحے ان کے ہاتھ خود بخود فضا میں اٹھتے چلے گئے۔ 10 مسلح سپاہی بالکل ان کے عقب میں کچھ فاصلے پر موجود تھے اور ان کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی۔ انہیں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اس طرف سے بھی یہ لوگ آ سکتے ہیں۔ کھڑے ہو جاؤ، وہی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ جولیا، صفدر اور بلیک زیرو تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور دوسرے لمحے 10 مسلح افراد تیزی سے آ کر ان کے گرد پھیل گئے اور پھر چند لمحوں بعد ان کے ہاتھ ان کی پشت پر باندھ چکے تھے۔ ہمارا ساتھی زخمی ہے، اسے ساتھ لے کر جانا ہے، صفدر نے ان کے انچارج سے مخاطب ہو کر سخت لہجے میں کہا۔ پڑا رہے یہیں، ہمارے بھی بے شمار ساتھی تم لوگوں نے مار ڈالے ہیں، باقی ساتھی تمہارے کہاں ہیں؟ انچارج نے ایک رخت لہجے میں کہا۔ سنو، اگر تم ہمارے زخمی ساتھی کو ساتھ لے چلو اور اس کی جان بچا لو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ سب کچھ سچ بتا دوں گی اور تم ایک بہت بڑے خطرے سے بچ جاؤ گے، جولیا نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ انچارج چند لمحے تو غور سے جولیا کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں کندھے جھٹکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم وعدہ پورا کرنے والی عورت ہو، انچارج نے کہا اور پھر اس نے اپنے ساتھی کو نعمانی کے اٹھانے کا اشارہ کیا اور اس نے آگے بڑھ کر بے ہوش نعمانی کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ چلو ادھر، بائیں طرف جلدی چلو، انچارج نے کہا اور وہ اس کے کہنے کے مطابق بائیں طرف چلنے لگے۔ تم نے ہم پر بم کیوں فائر نہیں کیا جبکہ تم آسانی سے ہمیں ہٹ کر سکتے تھے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ باس کا حکم تھا کہ تمہیں زندہ گرفتار کیا جائے، اسی لیے، ورنہ اب تک تمہاری روحیں بھی آسمان تک پہنچ چکی ہوتی، انچارج نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد 10 اور سپاہی بھی ان کے ساتھ مل گئے اور پھر وہ کافی فاصلہ طے کرتے ہی ایک اور بڑی چوٹی میں پہنچ گئے۔ یہاں 50 کے قریب افراد موجود تھے۔ انہیں لے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ انچارج کے کہنے پر ایک فوجی نے نعمانی کو چیک کیا اور پھر اس نے بیگ منگوا کر نعمانی کا باقاعدہ آپریشن کر کے گولی نکال لی اور بینڈیج کر دی۔ وہ شاید پیشہ ور ڈاکٹر تھا۔ جولیا اور اس کے ساتھیوں نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا اطمینان اس قدر عارضی ثابت ہوگا۔ کرنل سنڈاری دفتر سے باہر نکل کر سیدھا چھاؤنی کی ایک اور ہیلی پیڈ پر پہنچا تاکہ وہاں سے ہیلی کاپٹر لے کر وہ درہ بکرما میں کیپٹن شرما کے پاس چلا جائے، لیکن وہاں ہیلی کاپٹر فوری طور پر میسر نہ آ سکا۔ البتہ ایک دوسری چھاؤنی سے ہیلی کاپٹر منگوایا گیا۔ کرنل سنڈاری اس ہیلی کاپٹر کے انتظار میں ہیلی پیڈ کے دفتر میں ہی بے چینی سے ٹہلنے لگا کہ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور انچارج ٹیلی فون سنتے ہی بوکھلا گیا۔ یس سر، یس سر، وہ موجود ہیں سر، انچارج نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور کرنل سنڈاری اس کی اس بوکھلاہٹ پر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ سر، پرائم منسٹر صاحب کی کال ہے آپ کے لیے سر، انچارج نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کرنل سنڈاری سے مخاطب ہو کر کہا۔ او اچھا، کرنل سنڈاری نے آگے بڑھ کر ریسیور انچارج کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ انچارج کس لیے بوکھلا گیا تھا۔ یس سر، کرنل سنڈاری اسپیکنگ، کرنل سنڈاری نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ سر، پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے۔ دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی اور کرنل سنڈاری منہ بنا کر انچارج کی طرف دیکھنے لگا۔ جو پی اے پرائم منسٹر کی کال پر اس قدر بوکھلا گیا تھا، اس نے سمجھا تھا کہ شاید پرائم منسٹر نے اس سے براہ راست بات کی ہے۔ ہیلو، پرائم منسٹر اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد پرائم منسٹر کی بھاری اور گمبھیر آواز سنائی دی۔ یس سر، میں کرنل سنڈاری بول رہا ہوں سر، کرنل سنڈاری نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ کرنل سنڈاری، یہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے؟ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اسپیشل سیکرٹری ٹھاکر اور بے شمار فوجی مارے گئے ہیں، ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا ہے جبکہ دوسرا مجرم لے اڑے تھے جسے آپ کے کہنے پر ایئر فورس نے درہ بکرما میں ہٹ کر دیا ہے۔ ادھر سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کی شکایت آئی ہے کہ آپ نے اس سے توہین آمیز سلوک کیا ہے اور آپ مجرموں کی گرفتاری میں اسے کام نہیں کرنے دے رہے۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کرنل سنڈاری، مجھے چونکہ آپ پر اور آپ کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے تفصیل معلوم کرنے کے بعد اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کیا جائے کہ یہ مجرم کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر نے کہا۔ اور جواب میں کرنل سنڈاری نے شروع سے لے کر آخر تک تمام واقعات مختصر طور پر سنا دیے۔ اور یہ تو گن کریک کی تباہی کا سلسلہ ہے، لیکن پکیشیا سیکرٹ سروس کے مقابلے میں تو شاگل صاحب زیادہ کامیاب رہ سکتے ہیں، پرائم منسٹر نے کہا۔ جناب، درہ بکرما میں ملٹری انٹیلیجنس کی کافی نفری کام کر رہی ہے، وہ پہلے سے چوکنا ہے، مجرم کسی صورت ان سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ اب اگر شاگل صاحب یا ان کے آدمی وہاں پہنچے تو ہمارے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ ہم انہیں اور ان کے مجرموں کے درمیان کیسے فرق کریں گے۔ اس طرح مجرم اپنا کام دکھا سکتے ہیں، اس لیے سر میں نے شاگل صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم مؤثر طور پر مجرموں سے نمٹ لیں گے، کرنل سنڈاری نے کہا۔
ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، آپ کا خیال درست ہے، دو مختلف پارٹیوں کی موجودگی سے واقعی مجرم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اوکے، میں شاگل صاحب کو مطمئن کر دوں گا، آپ اکیلے کام کریں اور مجھے جلد از جلد کامیابی کی رپورٹ ملنی چاہیے۔ اور ہاں، ایک اور بات، چیف شاگل نے یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ مجرم انتہائی عیار اور چلاک لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے طور پر انہیں ختم سمجھیں اور وہ اصل آدمی نہ ہوں اور بعد میں اصل آدمی اپنا کام کر گزریں۔ اس لیے آپ حسب الوسع یہ کوشش کریں کہ مجرموں کو زندہ گرفتار کیا جائے تاکہ مکمل طور پر مطمئن ہونے کے بعد انہیں سزا دی جا سکے، پرائم منسٹر نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، کرنل سنڈاری نے جواب دیا اور دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ کی ادائیگی کے بعد رابطہ ختم ہو گیا۔ کرنل سنڈاری نے ریسیور رکھ دیا۔ اس سے معلوم تھا کہ یہ زندہ رکھنے والی شرارت شاگل کی ہے تاکہ بعد میں گرفتار شدگان کو نقلی ثابت کیا جا سکے، لیکن چونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ اصلی ہیں، اسی لیے اسے زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ اور پھر اب پرائم منسٹر کی ہدایات کا بھی خیال رکھنا تھا، اسی لیے اس نے ریسیور رکھتے ہی جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور کیپٹن شرما سے رابطہ قائم کیا۔ یس کیپٹن شرما فرام دس اینڈ اوور، جواب میں کیپٹن شرما کی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے کیپٹن؟ اوور، کرنل سنڈاری نے سخت لہجے میں کہا۔ ابھی تو خاموشی ہے سر، ہمارے آدمی مجرموں کو تلاش کر رہے ہیں، میں نے گن ٹریک کی حفاظت کے خصوصی انتظامات کر دیے ہیں، آپ بے فکر رہیں، مجرم اب کسی صورت بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ اوور، دوسری طرف سے کیپٹن شرما نے کہا۔ سنو، پرائم منسٹر نے ابھی سختی سے ہدایات دی ہیں کہ مجرموں کو زندہ گرفتار کیا جائے، اسی لیے تم اپنے آدمیوں کو کہہ دو کہ انہیں زندہ گرفتار کیا جائے۔ اوور، کرنل سنڈاری نے کہا۔ لیکن باس، انہیں زندہ گرفتار کرنے میں تو ہو سکتا ہے ہمیں زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے۔ اوور، کیپٹن شرما نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نقصان اپنی جگہ اور پرائم منسٹر کی ہدایات اپنی جگہ، اور دوسری بات یہ کہ چیف آف سیکرٹ سروس نے ہمارے خلاف پرائم منسٹر کے کان بھرے ہیں، اسی لیے اب ان کا زندہ گرفتار ہونا ملٹری انٹیلیجنس کی بھی عزت کا سوال ہے۔ اوور، کرنل سنڈاری نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں بھی ٹرانسمیٹر پر سب کو یہ حکم دے دیتا ہوں۔ اوور، کیپٹن شرما نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں خود بھی ہیلی کاپٹر پر آ رہا ہوں، تم کہاں موجود ہوگے؟ اوور، کرنل سنڈاری نے کہا۔ میں سر گن کریک کے سامنے موجود ہوں، بلیک اسپاٹ پر۔ اوور، کرنل شرما نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ اوور اینڈ آل، کرنل سنڈاری نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس جیب میں رکھ لیا۔ ہیلی کاپٹر آ گیا ہے سر، انچارج نے کال ختم ہوتے ہی مودبانہ لہجے میں کہا، اور کرنل سنڈاری سر ہلاتا ہوا عمارت سے باہر نکل کر ہیلی پیڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ میں خود اسے پائلٹ کر کے لے جاؤں گا، وہاں ایمرجنسی پوزیشن ہے، غیر متعلقہ آدمی کا جانا مناسب نہیں ہے، کرنل سنڈاری نے انچارج سے مخاطب ہو کر کہا، اور انچارج نے پائلٹ کو باہر بلا لیا۔ کرنل سنڈاری نے پائلٹ سیٹ سنبھالی اور 4 لمحوں بعد وہ ہیلی کاپٹر اڑاتا ہوا درہ بکرما کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اور پھر درہ بکرما پر پہنچ کر جیسے ہی وہ گن کریک کے قریب پہنچا، اس نے ہیلی کاپٹر کو گن کریک کے سامنے ایک کھلی چٹان پر اتارا اور باہر آ گیا۔ اسی لمحے کیپٹن شرما ایک کار سے نکل کر اس کی طرف بڑھا، خوش آمدید کہہ کر ذرا ہٹ کر بنی ہوئی حفاظتی چوکیوں کی عمارت کی طرف لے گیا۔ پہاڑیوں میں دور فائرنگ اور بموں کے دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ تو پوری فوج آ رہی ہے، کرنل سنڈاری نے ہونٹ بناتے ہوئے کہا۔ ہمارے آدمی مجرموں کو گھیر رہے ہیں جناب، ویسے مجرم انتہائی ہوشیاری سے کمانڈو ایکشن میں مصروف ہیں، ہماری ایک چوکی انہوں نے تباہ کر دی ہے اور 15 افراد ہلاک کر دیے ہیں، لیکن میں نے اپنے آدمیوں کو سختی سے حکم دے دیا ہے کہ انہیں زندہ گرفتار کیا جائے۔ کیپٹن شرما نے چوکی میں پہنچ کر کہا، انہیں یہاں قریب نہ اکٹھا کرنا بلکہ دور رکھنا۔ کرنل سنڈاری نے بے چینی کے انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے سر، میں نے پہلے ہی انہیں گرفتار کر کے چوکی 22 میں رکھنے کے احکامات جاری کیے ہیں، کیپٹن شرما نے جواب دیا۔ اور اسی لمحے گن کریک کی طرف سے فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں سنائی دی تو کرنل سنڈاری اور کیپٹن شرما دونوں اچھل پڑے۔ فائرنگ تیز ہو گئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی پارٹی نے گن کریک پر حملہ کر دیا ہو۔ یہ تو نزدیک فائرنگ ہو رہی ہے، کرنل سنڈاری نے بے چینی اور حیرت سے کہا۔ اسی لمحے ایک فوجی بھاگتا ہوا آیا۔ سر، مجرموں کی ایک ٹولی یہاں قریب موجود ہے، ان میں سے ایک پتلی کگر کراس کر رہا تھا کہ اسے گن کریک کے اوپر کھڑے ایک سپاہی نے ہٹ کر دیا ہے، تو وہ تو ہزاروں فٹ نیچے نشیب میں جا گرا ہے، وہاں سے اس کا بچ نکلنا ناممکن ہے، باقی افراد کو گھیرا جا رہا ہے۔ ویسے گن کریک پر کھڑے تینوں فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، مجرموں نے اچانک ان پر سٹین گنوں سے فائرنگ کر دی تھی، فوجی نے سلیوٹ مار کر تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، باقی مجرموں کو زندہ گرفتار کیا جائے، اب نیچے گرنے والے کی تو لاش بھی نہیں مل سکتی، وہ تو مجبوری ہے، کیپٹن شرما نے کہا، اور سپاہی سلیوٹ مار کر واپس مڑ گیا۔ یہ کہیں گن کریک کے اوپر نہ پہنچ جائیں، کرنل سنڈاری نے مدوحش لہجے میں کہا۔ نو سر، وہاں تک پہنچنے کے لیے خصوصی سیڑھی استعمال کی جاتی ہے جسے میں نے پہلے بیک کرا دیا ہے، اب کوئی آدمی نیچے سے اوپر تک نہیں جا سکتا اور نہ ہی اوپر سے نیچے آ سکتا ہے، اس لیے مجرم چاہے کچھ بھی کر لیں، گن کریک تک تو کسی صورت بھی نہیں پہنچ سکتے، کیپٹن شرما نے جواب دیا۔
اور کنر سنڈاری نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ کم از کم اتنا اطمینان ہو گیا تھا کہ گن کریک تو بہرحال محفوظ ہے، آدمیوں کا کیا ہے، نئے آدمی مار لیں گے اور آخر پکڑے جائیں گے۔ اب رہ گیا نیچے جانے والا تو ظاہر ہے اول تو اس کی زندہ بچ جانے کی 1% بھی امید نہیں تھی، اور اگر شاگل کہے گا تو بعد میں خصوصی انتظامات کے ذریعے اس کی لاش نکال کر شاگل کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اتنے بڑے آپریشن میں تمام مجرم تو زندہ نہیں پکڑے جا سکتے تھے، چنانچہ کنر سنڈاری مطمئن ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ فائرنگ ابھی تک جاری تھی، لیکن اب گن کریک کی طرف سے اکا دکا جواب دیا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی ختم ہو گئی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ کیپٹن شرما خاموش بیٹھا ہونٹ چبا رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دیں اور کیپٹن شرما نے چونک کر اس کا بٹن دبا دیا۔ کنر سنڈاری بھی چوکنا ہو گیا۔ یس کیپٹن شرما، اٹینڈنگ اوور، کیپٹن شرما نے کہا۔ نمبر 61 سر، مجرم گرفتار کر لیے گئے ہیں سر۔ وہ تعداد میں 4 تھے، ان میں ایک عورت بھی ہے، ایک شدید زخمی تھا، اس کی چوکی میں بینڈیج کر دی گئی ہے، اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ صرف 4، باقی کہاں ہے، اوور۔ کیپٹن شرما نے تیز لہجے میں کہا۔ باقی پارٹیز ورک کر رہی ہیں سر، وہ انہیں ڈھونڈ نکالیں گے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی باقی افراد کے متعلق اطلاع ملے مجھے کال کر دینا، اوور اینڈ آل، کیپٹن شرما نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ لیکن آف ہوتے ہی ٹرانسمیٹر سے دوبارہ ٹو ٹو کی آوازیں سنائی دیں اور کیپٹن شرما نے چونک کر دوبارہ اسے آن کر دیا۔ ہیلو نمبر 31 سر، فرام دی اسپاٹ سر، گن کریک پر فائرنگ کرنے والے افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان میں سے 2 شدید زخمی ہیں جبکہ ایک معمولی زخمی ہے، ہم انہیں چوکی 22 میں لے کر جا رہے ہیں سر، اور ایک آدمی پتلی کی گرد سے نیچے گر کر ہلاک ہو چکا ہے، وہ گولی کھا کر ہزاروں فٹ گہرائی میں جا گرا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ نیچے گرنے والے کو چھوڑو، ان 4 کو لے جاؤ اور ان کی بینڈیج کرو، ہم نے انہیں زندہ گرفتار کرنا ہے، اوور اینڈ آل، شرما نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ 8 افراد تو گرفتار ہو گئے سر، ایک مر گیا، باقی 3 رہ گئے سر، پھر بھی جلدی گرفتار ہو جائیں گے، کیپٹن شرما نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا۔ ویل ڈن شرما، ویل ڈن، تم نے میرا سر بلند کر دیا ہے، باقی 3 بھی مل جائیں تو میں شاگل کو یہیں بلا کر اسے دکھا دوں گا کہ دیکھو اس کو کہتے ہیں کارکردگی، کنر سنڈاری نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر میں سے ایک بار پھر ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور کیپٹن شرما نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ یس کیپٹن شرما اسپیکنگ، اوور۔ کیپٹن شرما نے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہی کہا۔ 11 اسپیکنگ سر، ہماری پارٹی نے ایک پہاڑی غار میں موجود 3 مجرموں کو گرفتار کر لیا ہے، ان میں سے 2 زخمی ہیں سر، جبکہ تیسرے کو بے ہوش کر کے گرفتار کرنا پڑا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ زندہ ہیں تینوں، کیپٹن شرما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس سر، زندہ ہیں سر، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، انہیں چوکی 22 پر لے چلو، باقی مجرم بھی وہاں پہنچ چکے ہیں، میں اور چیف کنر سنڈاری صاحب خود وہاں پہنچ رہے ہیں، اوور اینڈ آل، کیپٹن شرما نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ مبارکباد جناب، سارے مجرم گرفتار ہو گئے، ایک مر گیا، آپریشن مکمل ہو گیا، کیپٹن شرما نے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ گڈ گڈ کیپٹن شرما، تمہاری کارکردگی واقعی بہترین ہے، میں تمہاری ترقی کے لیے ضرور سفارش کروں گا، کنر سنڈاری نے اطمینان کی طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، آپ چیف آف سیکرٹ سروس کو بلانے کا کہہ رہے تھے، کیپٹن شرما نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور بلاؤں گا، لیکن پہلے میں خود ان مجرموں سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر اس رابرٹ سے، اگر وہ زندہ ہے تو اس نے مجھے زندگی میں سب سے بڑا دھوکہ دیا ہے، میں اسے اس کے دھوکے کی عبرتناک سزا دوں گا، کنر سنڈاری نے کہا اور کیپٹن شرما نے سر ہلا دیا، وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ چوکی 22 یہاں سے کتنی دور ہے، کنر سنڈاری نے کہا۔ دور تو ہے سر، لیکن وہاں ہیلی کاپٹر لینڈ نہیں کر سکتا، ہمیں پیدل جانا ہوگا، میں نے اسے اسی لیے منتخب کیا تھا کہ یہ گن کریک سے کافی دور ہے، کیپٹن شرما نے کہا۔ اور ٹھیک ہے، پیدل چلتے ہیں، چلو، کنر سنڈاری نے کہا اور کیپٹن شرما نے سر ہلا دیا۔ گولی بازو میں کھاتے ہی عمران کا توازن یکلحت ختم ہو گیا، اس کا جسم اچھل کر اس پتلی کی سے نیچے ہزاروں فٹ گہرائی میں گر گیا، ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا جیسے اس کی جان حلق میں اٹک گئی ہو، اور دوسرے لمحے اس کا ذہن معاف ہونے لگا، معاف ہوتے ذہن سے اس نے اپنے پیچھے چیخوں اور گولیوں کی آوازیں سنی، لیکن یہ آوازیں پھر خاموشی میں ڈوب گئیں، عمران کا جسم انتہائی تیز رفتاری سے نشیب میں گرنے لگا۔ عمران نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک فلیش سا ہوا کہ اس کی کوٹ کی جیب میں ٹائم راکٹ موجود ہے، اگر یہ چٹان سے ٹکرا گیا تو شاید یقینی نہیں وہ اڑ ہی جائے گا۔ عمران کے جسم کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اسی خیال نے عمران کے ذہن کو بیدار کرنے میں زیادہ فعال کردار ادا کیا، اور عمران کا معاف ہوتا ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا، وہ چونکہ درمیان سے گرا تھا، اس لیے وہ دونوں پہاڑیوں میں سے کسی سے ٹکرائے بغیر سیدھا نیچے گرتا جا رہا تھا، لیکن ذہن کے پوری طرح بیدار ہوتے ہی اس نے اپنے آپ کو بچانے کی ترکیب سوچنی شروع کر دی۔ نشیب میں اندھیرا تھا،
اور ظاہر ہے اندھیرے میں اندھا داؤ استعمال کرنا پڑتا اور ٹائم راکٹ کی وجہ سے وہ اندھے اقدام سے ہر صورت میں بچنا چاہتا تھا، اور پھر شاید قدرت کو اس پر رحم آ گیا کہ اس کی نظریں اس لمحے دائیں طرف بڑی ہوئی چٹان پر پڑ گئیں۔ یہ چٹان کا حادثہ باہر کو حصہ نکلا ہوا تھا۔ عمران نے یکلہت اپنے جسم کو جھکولا دیا اور ساتھ ہی اس نے اپنے سینے پر رکھے ہوئے ہاتھ کو مضبوطی سے دبا دیا۔ یہ ہاتھ لاشعوری طور پر گرتے ہوئے اس جگہ پر جم گیا تھا جہاں کوٹ کی اندرونی جیب میں ٹائم راکٹ موجود تھا۔ دھکا کھاتے ہی اس کا جسم تیر کی طرح اس چٹان کی طرف بڑھا اور اسی لمحے عمران نے کلا بازی کھائی، اور اس کے پیر جیسے ہی چٹان سے ٹکرائے اس نے پوری قوت سے اپنے جسم کو اوپر کی طرف اچھال دیا۔ اس کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا اور اس جھٹکے کی وجہ سے وہ اچھل کر خاصی بلندی پر پہنچ کر پھر نیچے گرنے لگا۔ عمران نے ایک بار پھر کلا بازی کھائی اور پیروں کو چٹان سے ٹکراتے ہی دوبارہ اوپر کو اچھلا۔ اس بار اس کے جسم کو پہلے کی نسبت کم جھٹکا لگا اور وہ اوپر کم بلندی پر گیا۔ تیسری بار جاتے وقت اس نے کلا بازی نہ کھائی اور صرف پیر ٹکراتے ہی دوبارہ اچھلا، پھر چٹان سے پیر لگتے ہی دوبارہ اچھلا۔ ہر بار جھٹکا بھی کم لگ رہا تھا اور بلندی بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ تیسری بار اس کے پیر چٹان پر جم گئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔